ان 4 کیٹیگریز میں سے 2 کیٹیگریز کے لوگ ایسے ہیں جو عید پر اپنے گھر پر نہیں ہیں. ایسے ہی ہے. اظہار لا تعلق کی عمران خان سے رائے جدا، پارٹی چھوڑ دی. اس کے علاوہ جو روپوش ہیں اس وقت گھروں پر نہیں ہے، وہ کسی نام معلوم مقام پر ہے. کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی فرضی کہانی ہے. یہ میسج تھا اس فلم میں اس فیمیل کیریکٹر کے لیے کہ اب یہ تمہارے ساتھ ہوگا، تمہاری پوری شرٹ پھاڑ دوں گا. تو قمر نوید جمیل صاحب کے مقابلے میں عمران اسماعیل صاحب بہت بری طرح سے الیکشن ہارے تھے. السلام علیکم، میں ہوں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں. طارق متین ہمارے ساتھ ہیں. عید کا پہلا دن ہے. سب سے پہلے تو آپ سب کو عید مبارک. ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ جہاں ہماری عیدوں پر بھی کوئی نہ کوئی سیاسی بات چل رہی ہوتی ہے. آج بات کرتے ہیں ان پی ٹی آئی رہنماؤں کی کہ جنہوں نے پارٹی چھوڑی اور نائی عمران خان سے راہیں جدا کی. ایک خاتون کا بڑا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جن کا گریبان تک پکڑا گیا. 4 کیٹیگریز ہیں اس کی. پہلے تو آپ بتائیں کہ آپ کو عیدی ملی؟ اب عیدی دینے والوں میں شامل ہیں ہم. عیدی مل بھی جاتی ہے، کم ملتی ہے، لیکن ہم درمیانے والوں میں اب عیدی دینے والوں میں شامل ہیں. تو مطلب زندگی کی 44 بہاریں، تو اب عیدی دینا زیادہ ہوتا ہے. اینی ویز، یہ جو 4 کیٹیگریز ہیں ان کو اگر ہم یاد کر رہے ہیں تو پہلے تو آپ سب کو عید مبارک، اور تمام بھائیوں کو ایک جھپی ادھر ایک جھپی ادھر، تمام بہنوں کو ایک تھپکی ادھر ایک تھپکی ادھر. اور اس کے بعد یہ جو ہم بات کر رہے تھے نا عید کی، ان 4 کیٹیگریز میں سے 2 کیٹیگریز کے لوگ ایسے ہیں جو عید پر اپنے گھر پر نہیں ہیں. ایسے ہی ہے. تو یہ بھی ایک دیکھنے کی چیز ہے. اور سب سے پہلے تو ہم ان کیٹیگریز کو ناظرین کی نظر کے لیے رکھ دیں. ایک وہ کیٹیگری کہ جنہوں نے پریس کانفرنس کی، اس کے بعد وہ پاک پوتر ہو گئے. اظہار لا تعلق کی عمران خان سے رائے جدا، پارٹی چھوڑ دی. کافی ایسے ہیں جنہوں نے سیاست چھوڑ دی. ایک کیٹیگری ہے. اور دوسری یہ کہ وہ عمران خان کا ساتھ چھوڑنے کے لیے رضامند نہیں ہے، اور نہ ہی پارٹی چھوڑ رہے ہیں نہ ہی عمران خان سے رائے جدا کر رہے ہیں. تو یا تو وہ جیلوں میں، یا پھر یہ ایک کیٹیگری ہے، یہ دوسری کیٹیگری ہے. ٹھیک ہے، 2 کیٹیگریز ہو گئی. اس کے علاوہ 2 کیٹیگریز اور ہیں. روپوش لوگ جو اب اپنے گھروں پر نہیں ہیں، کہاں ہیں نہیں پتا. سوشل میڈیا پر تھوڑا بہت عید کے دن بھی بول بھی نہیں ہیں، تھوڑا بہت بول بھی رہے ہیں سوشل میڈیا پر، لیکن روپوش ہیں، مجبور ہیں. یہ ایک اور کیٹیگری ہے. اور ایک کیٹیگری اور ہے، اس کیٹیگری میں شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، پرویز خٹک صاحب ہیں، اسد عمر صاحب ہیں. تو یہ میں یہ کہوں گا کہ اس کیٹیگری میں جو ہے کسی حد تک فواد چودھری صاحب، حالانکہ ان کو ہم ایک اور کیٹیگری میں گن چکے چھوڑنے والوں کی، لیکن کسی حد تک فواد چودھری صاحب اور علی زادی صاحب بھی اس کیٹیگری میں شامل ہیں. لیکن پھر اس کے بعد اب یہ 4 درجے ہیں ان لوگوں کے. اور پہلا درجہ جنہوں نے نہ تحریک انصاف چھوڑی نہ عمران خان سے راہیں جدا کی، ابھی بھی مطلب یا تو وہ جیلوں کا سامنا کر رہے ہیں یا عید کے باوجود بھی وہ اپنے گھر پر نہیں ہے. شہریار آفریدی، صحیح، علی محمد خان، عالیہ حمزہ صاحبہ، سلیم سرور جوڑا، فردوس شمیم نقوی، میاں محمود الرشید، اعجاز چودھری، پرویز الہی عامر کروگر. ہم نے عالیہ حمزہ کا نام لیا. جی، عالیہ حمزہ کا نام. صحیح. تو یہ وہ ہیں. اچھا، یہ تمام دوستوں سے معذرت، یہ وہ کیونکہ لوگوں کے اپنے اپنے لیڈر ہوتے ہیں، اپنے اپنے علاقوں کے ہوتے ہیں، کانسٹیٹوئنسی کے ہوتے ہیں، تو چاہنے والے ہوتے ہیں لوگوں کے. تو دیکھنے والوں کے ایسے لیڈران جو ہم نے مس کر دیے ہیں، ان سے پیشگی معذرت. یہ ہم نے چند نمایاں نام لیے ہیں تاکہ برسبیل تذکرہ، وگرنہ ہیں اور بھی لوگ ہیں، لیکن ہم چند معروف نام لیے ہیں. اس کے علاوہ جو روپوش ہیں اس وقت گھروں پر نہیں ہے، وہ کسی نام معلوم مقام پر ہے. مراد سعید صاحب، وہ لوکیشن وہ پتہ نہیں ابھی تک کہاں ہے. ٹھیک. جاوید چودھری صاحب علی، زرتاج گل صاحبہ، حماد اظہر صاحب، فروخ حبیب، شیخ رشید، نامعلوم مقام، شاندانہ گلزار صاحبہ، اسی طرح سے کمل شوزب صاحبہ بھی. اور یہ بھی چند وہ نام ہیں جو ہم لے سکے، جیسے سندھ میں ارسلان تاج گھمن، ایسے لوگ ہیں. اس کے علاوہ بھی اس لسٹ میں بہت سارے جو جن کا نام ہم نہیں لے سکے. اچھا، وہ لسٹ جس میں ہم نام لے رہے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کا، اسد عمر صاحب کا، پرویز خٹک صاحب کا، یہ چھوٹی لسٹ ہے. یہ سیاسی لسٹ. ہاں، یہ چھوٹی لسٹ ہے. اس لسٹ میں جو لوگ ہیں وہ گنتی کے ہیں، اور یہ سارے بڑے لوگ ہوں گے، کیونکہ ان کو کہا جاتا ہوگا
کہ صاحب آپ پھر درمیانی راستہ اختیار کریں. اور ان تمام لوگوں نے کوشش کی تھی مائنس عمران کرنے کی. تو یہ تو لیکن اس کے بعد اسد عمر کا بڑا تذکرہ ہے, ان پر تنقید ہوتی ہے. شاہ محمود قریشی پھر بھی انہوں نے اپنے آپ کو سائڈ لائن کر دیا. انہوں نے ایک انٹرویو دے دیا انہوں نے, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ سوال اہم نہیں ہے کہ میں عمران خان کے ساتھ ہوں یا نہیں. ایسے ہی ہے. تو وہ انہوں نے ایک عدد اشارہ دے دیا تھا. یہ تو پھر ظاہر ہوتا ہے پرویز خٹک کے خلاف تو پاکستان تحریک انصاف کارروائی کرنے کی حد تک چلی گئی. ان پاکستان ایکشن اسپیکس لاؤڈر مور دین ورڈز. بالکل. تو یہ ہے. اس کے علاوہ پریس کانفرنس اعلان لا تعلقی والی. اچھا ویسے میرا خیال ہے ہم 4 کیٹیگریز کے چکر میں زیادہ دور چلائیں گے. سب سے پہلے ہمارے ہاں آرمی چیف صاحب نے ایک بات کی تھی, افواج پاکستان کے ادارے نے ایک بات کی تھی کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی فرضی کہانیاں من غلط ہیں. تو ممکنہ طور پر چیف صاحب کو نہیں پتہ ہوں گی تمام چیزیں جو حکومت پنجاب اور مرکز کی حکومت کر رہی ہے پولیس کا استعمال کر کے. تو ان میں کچھ مثالیں ہمارے سامنے ہیں. یہ جو کچھ مثالیں ہیں ان میں ابھی ایک سے دو آپ پیش بھی کر دیں گے. لیکن ایک خاتون MNA جن کا نام نہیں لیا جا سکتا, ظاہر ہے, انہوں نے مجھے خود بتایا کہ ان کا, اور انہوں نے پتہ کیسے بتایا, انہوں نے کہا آپ نے دیکھا ہوگا فیس بک پہ ایک فلم کا کلپ بڑا وائرل ہوتا ہے, سلمان خان کی اور تبو کی فلم ہے. اس میں جو غنڈہ تھا وہ ایک چھوٹے غنڈے کو بلا لیتا ہے اور ایک طرف وہ تبو کے گریبان پہ ہاتھ ڈالتا ہے, اور اب وہ جو ہوتا ہے نا کہ خاتون کے گریبان پہ کسی نے ہاتھ ڈال دیا, تو وہ آگ بگولا ہو کر اسے دیکھتی ہیں تو وہ کہتا ہے اور پھر وہ اپنے ایک اور چھوٹے غنڈے کو بلاتا ہے, اس کی شرٹ سامنے سے پکڑ کے پوری پھاڑ دیتا ہے. یہ میسج تھا اس فلم میں اس فیمیل کیریکٹر کے لیے کہ اب یہ تمہارے ساتھ ہوگا, تمہاری پوری شرٹ پھاڑ دوں گا. جن خاتون کی میں بات کر رہا ہوں انہوں نے اگلے روز پارٹی چھوڑی. ان کا ایک بڑے پولیس والے نے اسی طرح سے گریبان پکڑ لیا تھا. اچھا, پریس کانفرنس اعلان لا تعلقی جو نام ہے, فواد چودھری ہیں, علی زیدی ہیں, شیری مزاری ہیں, ملکہ بخاری ہیں, فیض اللہ کموکا ہیں, فیاض الحسن چوہان ہیں, مراد راس ہیں, عمران اسماعیل ہیں. اس میں 2 نام بڑے امپورٹنٹ ہیں, علی زیدی اور مراد راس اور فیض اللہ کموکا. فیاض الحسن چوہان. اچھا یہ 2 نام کیوں امپورٹنٹ ہیں؟ کیونکہ ان دونوں کا جیو فینسنگ میں نام آیا تھا, اور یہ پاک پوتر, اور یہ پریس کانفرنس کر کے ٹھیک ہو گئے. میاں اکرم عثمان صاحب جو ہیں, میاں محمود رشید کے داماد, وہ جو ہیں وہ نتائج بھگتیں گے. حالانکہ وہ اور مراد راس ایک ہی مقام پر موجود تھے, دونوں کا جیو فینسنگ میں نام آیا تھا. مراد راس اب 4 بار ایک دن میں ٹیلی ویژن شوز میں بیٹھتے ہیں, اور میاں اکرم عثمان جو ہیں ان کے خلاف کارروائی کا آغاز. عمران اسماعیل, ابرار الحق صاحب, وہ جو اس کے بعد پھر تنقید بھی بہت زیادہ ہوئی ان پر. تو یہ جو نام ہیں ان کا سیاسی مستقبل کیا ہے؟ میرا یہ خیال ہے جو کہ جن کا PTI کے علاوہ کوئی پارٹی سے پہلے کبھی سامنا ہی نہیں تھا. ٹھیک, فواد چودھری صاحب کا تو خیر بار رہا, لیکن یہ جو لوگ ہیں میرا یہ خیال ہے کہ ان میں سے کوئی اب لڑکے دیکھ لے تو یہ کاؤنسلر کی سیٹ جیتنا بھی مشکل ہوگا اس کے لیے. اور سب سے امپورٹنٹ بات کیا ہے, یہ لوگ خود بھی یہ بات مانتے ہیں ایسے ہی ہے کہ عمران خان کے بغیر ہمارا ووٹ 0 ہے, ہمیں ووٹ نہیں ملے گا. عمران اسماعیل صاحب نے ایک الیکشن لڑا تھا, پاکستان تحریک انصاف بڑی حد تک مقبول بھی تھی اور کراچی میں لڑا تھا. تو اس وقت عمران خان کی پاپولیرٹی آج والی پاپولیرٹی نہیں تھی, ٹھیک ہے, کم تھی, اور جو اوپوننٹ تھے وہ اچھے خاصے تگڑے تھے اس وقت. تو قمر نبی جمیل صاحب کے مقابلے میں عمران اسماعیل صاحب بہت بری طرح سے الیکشن ہارے تھے, آدھے سے کم ووٹ تھے. تو عمران اسماعیل صاحب کراچی میں دیکھ چکے. علی زیدی بھی ہے نا, تو وہ بھی عمران خان کے علاوہ انہوں نے تو کہا یہاں. اچھا, یہ وہ لوگ ہیں جو خود مانتے ہیں کہ عمران خان کے ساتھ ان کا ووٹ ہے, عمران خان کے بغیر ووٹ نہیں ہے. تو اس کے علاوہ جب IPP استحکام پاکستان پارٹی, دیکھیں آپ مجھے نام بھی یاد ہو گیا, تو پہلے تو آپ مجھے مبارک دیں گے, عید مبارک کے بعد یہ مبارک بغیر عیدی کے. اچھا تو یہ پھر منہ چھپاتے پھر رہے تھے, فواد چودھری صاحب, علی زیدی صاحب, ایسے سر تھا. تو یہ کیوں سر نگوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے خود, ان میں سے کم از کم جو 5-6 موجود تھے, ان میں سے 3 نے تو یہ بتا دیا تھا کہ ہم نے یہ جوائن نہیں کی, اور 2 سے 3 لوگوں نے واپس پاکستان تحریک انصاف سے بھی رابطہ کیا کہ ہم واپس آنا, ابھی واپس آنا چاہتے ہیں, انہی موجودہ حالات میں واپس آنا چاہتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ غلط قدم اٹھا گئے تھے,
اور اٹھایا بھی خود نہیں تھا. اچھا آپ یہ بھی دیکھیں نا جو روپوش ہیں جو نہیں مل رہے پولیس کو مطلوب ہیں تو پولیس کیا کر رہی ہے ان کے جیسے مراد سعید کے بھائی کو گرفتار کر لیا تو ویسے ہی بہت سارے لوگوں کے رشتہ داروں کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے. نہ صرف رشتہ داروں کو بلکہ مردوں کو بلکہ خواتین کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے. ہمارے سامنے عثمان ڈار کے گھر پہ جو ہوتا ہے وہ انتہائی بدترین مثالوں میں سے ایک مثال ہے. اسی طرح سے کچھ لوگوں کے کاروبار باقاعدہ حملہ کر کے گرائے گئے ہیں. اب یہ سندھ میں لال مالی ہیں جی ان کی جو پراپرٹی ہے وہ ڈیمالش کی گئی ہے. ایسے ہی حافظ عمار یاسر صاحب ہیں, حافظ عمار یاسر ان کا ٹویٹ بھی ہے کہ پہلے ہمارے گھروں پر پے در پہ چھاپے مارے گئے, میری بوڑھی والدہ, عورتوں اور معصوم بچوں کو زدوکوب کیا گیا, اب میری مارکیٹوں پلازا اور فارم ہاؤسز کو سیل کر دیا گیا ہے, ہمارے کاروبار کو تباہ کیا جا رہا ہے, میرے دوست احباب کے کاروبار کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. لمبی چوڑی انہوں نے لسٹ بیان کی کہ یہ کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا نا کہ میاں اعجاز اسلم ان کی بیٹی کا جہیز وہ بھی لے گئے, میاں اسلم اقبال صحیح. جی تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور یہ حکومت پنجاب جو ہے وہ کر رہی ہے. اور یہ وہ داستانیں ہیں کہ جو انسانی حقوق کی بدترین پامالی کی داستانیں ہیں, ان پر نظر ہونی چاہیے, لیکن یہ مسلسل سلسلہ جاری ہے. اور اس عید عمران خان سب سے زیادہ کیا مس کریں گے؟ اس عید عمران خان سب سے زیادہ کیا مس کریں گے؟ اس عید عمران خان صاحب کو مس کرنا کیا چاہیے یہ تو میں بتا سکتا ہوں. کیا مس کریں گے عمران خان صاحب بتائیں گے. عمران خان صاحب کو خود مس جو کرنا چاہیے اس میں انہوں نے جو ہائیبرڈ سسٹم تھا اس ہائیبرڈ سسٹم میں جن لوگوں کے کہنے پر فردوس عاشق قوان کو, فیصل باوڈا کو, چوہان کو, عامر لیاقت صاحب کو اور کچھ اور ایسے ہی لوگ تھے ان کو شامل کیا تھا. عمران خان صاحب مس کریں گے کہ کاش میں وہ باتیں نہ مانی ہوتی, میں نے وہ نہ کیا ہوتا تو بہت بہتر ہوتا. یہ عمران خان صاحب کو اس عید پر ضرور سوچنا چاہیے. عمران خان صاحب اس سے نکل بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی اس پوری سچویشن میں سے, کیونکہ ادارے میں شدید غم و غصہ ہے اس پر, خاص طور پر جو یادگار شہداء والا معاملہ اس پر. تو عمران خان سے نکل بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی. ٹائم کیا لے کر آتا ہے ہمیں نہیں پتہ چلتا, لیکن عمران خان کے لیے اس میں بڑی لرننگ ہے. اگر نکل آتے ہیں تو بڑا سبق ہے, وہ سبق انہیں ضرور سیکھنا چاہیے. ایک بار پھر عید مبارک ناظرین. یہ طارق پتین تھے, گفتگو اپنے ملاحظہ فرمائے. اللہ حافظ.